اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آیا ٹھہرا ہوں تحصیل خان پور کے نواحی علاقہ دین پور شریف میں۔ یہ اسلامی تحریکوں کا، فلاحی تحریکوں کا گڑھ اس کو نہ کہا جائے تو زیادتی ہوگی۔ یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو دور افتادہ ہونے کے باوجود ان تحریکوں کا گڑھ رہا، جن تحریکوں کی وجہ سے لوگوں کو شعور ملا طاقتور اور ظالم لوگوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا، اور اسلامی تحریکوں کو بھی یہاں سے تقویت ملی۔ یعنی یہ علم و ادب کا بھی مرکز تھا اور تحریکوں کا بھی مرکز تھا۔ وہ تحریکیں جو آزادی برصغیر پاک و ہند کی آزادی کا سبب بھی بنی۔ یہ دیکھیں، یہ 150 سال پہلے خلیفہ غلام محمد صاحب بہشتی نے اس علاقے میں بنیاد جب رکھی تھی دینی تعلیم کے لیے درسگاہ کی، تو یہ وہ ابتدائی درسگاہ ہے جو آج بھی بہترین حالت میں ٹھہری ہوئی ہے۔ اگرچہ اب نئی تعمیرات ہو گئی ہیں، جدید یہ نئی تعمیرات بھی ہیں، انتہائی خوبصورت جامع مسجد ہے دین پور شریف کی، لیکن وہ جو سب سے پہلا 150 سال پہلے جس دینی مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اس دور افتادہ علاقے میں، اس کے آثار یہ ٹھہرے ہیں۔ یہ اس کا مین گیٹ تھا اندر داخلے کا۔ اس پر تحریریں آج بھی موجود ہیں، اور جو بیل بوٹے بنائے اس دور کے کاریگروں نے وہ بھی ابھی تک موجود ہیں انتہائی خوبصورت حالت میں۔ اور یہ دیکھیں، یہ 2 منزلہ ہے، یہ دوسری منزل پر کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ اس کی بناوٹ ملاحظہ فرمائیں، یہ دیے رکھنے کی جگہیں ہیں روشنی کے لیے، اور ان جگہوں کو بنانے کے لیے بھی کاریگروں نے کمال کیا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ دیکھیں۔ اچھا، یہاں برصغیر پاک و ہند اور عالم اسلام کی نامور ہستیوں کا قیام رہا۔ ایک ایسی تحریک جس نے برصغیر پاک و ہند میں تمام قوموں کو انگریز غاصبوں سے لڑنے کی جرأت دی، اور ان میں وہ جذبہ پیدا کیا کہ ان کے غاصبانہ قبضے سے جان چھڑائی جائے، اور ریشمی رومال کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد بھی یہیں سے رکھی گئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب ان کے سرخیلوں میں سے تھے جو یہیں رہتے تھے۔ یہ جو سامنے آپ کو عمارت دکھائی دے رہی ہے، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب یہ اوپر والی منزل پر رہائش رکھا کرتے تھے، اور جب بھی یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوتے تو سارے وہ انگریز تھے۔ کوئی اچانک چھاپا پڑ جایا کرتا تھا تو مولانا عبید اللہ سندھی زیر زمین جو منزل بنی ہوئی ہے اس کے تہہ خانے کے ذریعے یہاں سے نکل جایا کرتے تھے، اور انگریزوں کے ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس تحریک کی، یعنی اس میں بڑے بڑے نام جو تھے ہندو، سکھ اور اس برصغیر پاک و ہند میں بسنے والی تمام قوموں نے مشترکہ طور پر اس تحریک میں حصہ لیا۔ ریشمی رومال کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، ریشمی رومال پر پیغام لکھ کر ایک دوسرے کو بھیجا جاتا تھا۔ اس دور میں خط و کتابت کے لیے ڈاک کا ذریعہ نہیں استعمال کیا جاتا تھا کہ کہیں راستے میں ڈاک سینسر نہ ہو جائے۔ یہ اس مدرسے میں داخلے کا باہر کی طرف سے عالی شان گیٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں گلی بہت چھوٹی ہے، ورنہ میں پیچھے ہٹ کر یہ دور سے آپ کو دکھاتا تو آپ کو اور بھی لطف آتا اس گیٹ کو دیکھنے کا۔ یہ دیکھیں، یہ انتہائی خوبصورت ہے۔ یعنی 150 سال پرانی یہ عمارت آج بھی بہترین حالت میں موجود ہے، اور یہ وہ مدرسہ ہے جہاں مولانا عبید اللہ سندھی جیسی عظیم ہستی رہائش پذیر رہی۔ یوں تو ہزاروں سینکڑوں نام لیے جا سکتے ہیں تحریک آزادی سے وابستہ بزرگوں کے، دین اسلام سے وابستہ ان ہستیوں کے جو یہاں آئے رہے، اور جنہوں نے، یہ دیکھیں، یہ اوپر والی منزل ہے، اس کی چھت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، ساتھ میں وہ دوسرا کمرہ ہے، پھر اس کے نیچے ایک اور منزل ہے، اور پھر زمین دوز۔ یعنی زمین دوز منزل کے متعلق تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تحریک آزادی میں حصہ لینے والے مجاہدین کے لیے وہاں اسلحے کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا، اور مجاہدین یہاں موجود ہوتے تھے،
اور پھر ان کو ہر وقت اس دور کے مخبروں سے جو اپنے ہی ہوا کرتے تھے ان سے جان چھڑانا پڑتی تھی، اور پھر وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انگریزوں کے ماتحت، ان سے بھی چومکھی لڑائی جس کو کہتے ہیں ان کو لڑنا پڑتی تھی۔ یہ وہ مرکز ہے، یہ دیکھیں اس کی عمارت کا کچھ حصہ بہترین حالت میں اب بھی موجود ہے، اور یہ قابل فخر اس لیے ہے، قابل دید اس لیے ہے کہ عالم اسلام کی بر صغیر پاک و ہند کی عظیم ہستیوں کا یہاں قیام رہا، اور ان کے شب و روز یہاں گزرے، اور یہاں بیٹھ کر نہ صرف انہوں نے دین اسلام کا پرچم بلند کیا بلکہ تحریک آزادی کو بھی تحریک آزادی میں بھی نئی روح پھونک دی۔ یہ دیکھ، یہ عمارت آج بھی دین پور شریف میں موجود ہے۔ آپ کبھی تحصیل خانپور میں تشریف لائیں تو دین پور شریف میں تشریف لا کر اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے ضرور آئیں، کیونکہ یہ وہ نایاب عمارت ہے، یہ وہ خوبصورت عمارت ہے، دل کو چھو لینے والی جگہ ہے، جہاں بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کے لیے اور اس ملک میں بسنے والے وہ مظلوم اور لاوارث جن کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے ایک طویل جنگ لڑی گئی، اور اس کے بدلے میں ان بزرگوں نے کوئی تمغات حاصل نہیں کیے، نہ کوئی جائیدادیں بنائی، بلکہ اپنی انہوں نے زندگیاں نچھاور کیں اور جانیں دیں۔ تو یہ دین پور شریف میں 150 سال پرانا یہ مرکز آج بھی موجود ہے بہترین حالت میں۔ اب یہ نیا مدرسہ یہاں تعمیر ہوا ہے۔ دین پور شریف آج بھی الحمدللہ دینی تعلیم کا مرکز ہے۔ یہ لنگر خانہ ہے پرانا، اور الحمدللہ دین پور شریف آج بھی دینی تعلیم کا مرکز ہے۔ کبھی آپ خانپور آئیں تو زیارت کے لیے یہاں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، جی وہ تلک تھی وہ شاء اللہ۔